واہ بھائی امریکہ کے صدر ٹرمپ آ گئے بھائی، امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں، دڑا دڑ زبردست، پوری قوم لگی ہوئی ہے، مطلب یہ کہ ٹی وی کو اور کچھ دکھانے کو نہیں مل رہا، امریکہ کے انتخابات دکھا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ امریکہ میں بھی اتنی گہما گہمی نہیں ہوگی جتنا ہمارے یہاں گہما گہمی دکھائی جا رہی ہے۔ میں ہوں انتخاب سوری، اور آپ کو یہ بتانا میں چاہ رہا ہوں دراصل آج کی اس بات پہ کہ یار بھائی کیا لینا دینا ہمارا امریکہ سے، چاہے وہ آئیں چاہے یہ آئے، کوئی بھی آئے، سب کی پالیسی ایک ہی رہنی ہے امریکہ کی۔ امریکہ جو ہے وہ امریکہ ہے بیسیکلی، اس کے پیچھے ایک یہودی لابی ہے جو اس کو چلا رہی ہے۔ ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ بھئی فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا، کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بھائی ایک تو آپ یہ وہ نہ سمجھیں، ایک تو پتہ نہیں امریکہ کا نام آتا ہے، نفرت ایک پلتی ہے میرے دل میں تو خاص طور پہ، جس طرح انہوں نے سرپرستی کی ہے اسرائیل کی، جس طرح انہوں نے خون بہایا ہے فلسطین کے لوگوں کا، ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے آج بھی مار رہے ہیں، اور سرپرستی کون کر رہا ہے؟ امریکہ کر رہا ہے۔ آج ہم خوش ہو رہے ہیں الیکشن میں فلاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، انہی لوگوں کی سرپرستی کی وجہ سے، اور انہوں نے جس طرح اسلحہ دیا ہے، آج ہمارے مسلمان بھائی قتل عام ہو رہا ہے، وہ دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ مغرب بڑا ہیومن رائٹس کی باتیں کرتا ہے، انسانیت کی باتیں کرتا ہے، اس وقت ان کے جنبش نہیں ہوتی، ان کے ماتھے پہ شکن تک نہیں آتا، جس طرح کے قتل ہو رہا ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، عورتوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور جس طرح اس ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، یعنی اس دور میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کبھی کسی دور میں سنتے تھے کہ بھائی اتنے لوگ مار دیے، اتنے ہزار قتل کر دیے فلاں، جاہل تھے وہ لوگ تو، بھائی تم تو پڑھے لکھے دور ہے، یہ تو ایک تعلیم یافتہ دور ہے، اس دور میں ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ کہ میں کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ کسی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ پریشر ہوگا جو کہ اس معاملے میں ٹرمپ صاحب کو کیوں ووٹ ملے، یہ مسلمانوں کے حوالے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت جو ایک سوچ پائی جاتی ہے نا فلسطین کے حوالے سے کہ عرب پوری امریکہ میں مظاہرے ہوئے، سب کچھ ہوئے، ٹرمپ نے چند جملے کہے تھے اس کی حمایت میں کہ ہم جنگ بندی کریں گے، اور جو ہے نا اسرائیل کے حوالے سے اس نے کچھ باتیں کرتی تھی، مسلمانوں کے حق میں باتیں کی تھی، اللہ کرے ہو جائے کہ جنگ بندی بھی ہو، اور کیا بولتے ہیں فلسطینیوں کو جو ہے نا ان کو جو ہے تھوڑا سا یہ کہ ریلیف ملے جس طرح ان کے خون بہہ رہا ہے۔ اس حوالے سے اس نے یہ بات سمجھ کے کہی تھی، جان کی کہی تھی کہ اگر یہ بات کہے گا تو اس کو ووٹ ملیں گے، اس لیے کہ پورا امریکہ کھڑا ہوا تھا، پوری دنیا کے لوگ کھڑے ہوئے اس ظلم کے خلاف، حکمرانوں کا نظر نہیں آتا اصل میں، تو اس نے ان کی ہمدردیاں گین کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی، اس لیے اس کو ووٹ ملے ہیں۔ اور دوسرا آپ کہہ سکتے ہیں کان پہ جو گولی لگی تھی نا، یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، واقعی کسی نے اس کو مارا تھا، مارنے کی کوشش کی تھی، میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کرتا اس طرح کہ آپ نے اتنی قریب سے گولی گزر جائے بندے کے۔ تو بہرحال یہ دوسرے اس کی ووٹ تھے جس کی وجہ سے ملے۔ تو آج میں مطالبہ کرتا ہوں، آج ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے ٹرمپ صاحب سے، انہوں نے وعدے کی ہے اس وقت یہاں فلسطین کے مسئلے کو حل کرے، اسرائیل کو روکے، لبنان کے اوپر حملے ختم کرے، جنگ بندی کو ختم کرے، اور اگر وہ اپنی سرخروئی چاہتا ہے، اور شاید ٹرمپ صاحب کو لایا اس لیے کیا ہے کہ امریکہ تباہ ہو۔ میں کہتا ہوں شاید اس سے غلطیاں ہوں گی، ایک وقت آئے گا، مولانا مودودی نے کہی تھی، دو باتیں کہی تھیں، ایک پیشن گوئی تو ہو گئی پوری، انہوں نے کہا تھا کہ روس ایک وقت آئے گا، روس کا شیرازہ بکھر جائے گا، اور ہو گیا، اس کے کہنے کے چند سالوں بعد ہی نظر آیا کہ روس ٹکڑے ہو گیا۔ دوسرا امریکہ کے بارے میں آئے گا کہ خود امریکہ کو پناہ نہیں ملے گی، اس کے سرمایہ دارہ نظام ان کے منہ پہ مارا جائے گا۔ تو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ خود امریکہ جو کہ اس وقت سرپرستی کر رہا ہے، انشاءاللہ امریکہ خود انتشار کا شکار ہوگا، آپس میں خود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا اور کمزور ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اجازت دی انتخاب سوری کو، اللہ حافظ۔